السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر اطلاعات بیٹھے ہوتے ہیں سابقہ، لیکن آج وفاق کے سابقہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو فواد صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مبارک ہو، آپ نے مجھے رکھ لیا. جی بہت شکریہ. اور میرا فواد چودھری صاحب سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے تحریک انصاف دور میں بھی. اس کے بعد خیر ملاقات نہیں ہو سکی جب آپ جمہوریت کی طرف ہوا کرتے تھے. جی تو اب ہم ادھر آ گئے ہیں. تو فواد صاحب سے ہم انٹرویو شروع کرتے ہیں. تو اس میں پہلا سوال ذرا فواد چودھری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ کے متعلق آپ کی کیا اوپینین ہے، وہ کیسے آدمی تھے؟ دیکھیں جی، جنرل باجوہ آئی مسٹ سے کہ بڑے کھلے ڈلے آدمی تھے، جٹ آدمی تھا. اور ان کی جو اپنا پرسنالٹی تھی نا، وہ بڑی آئی مسٹ سے بڑی ان لائک اس کے تھے، ان لائک فوجی تھی. بڑے وہ اس کو وہ کرتے تھے، کھلے ڈلے آدمی تھے. بہرحال پھر ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا عمران خان کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں، بات یہ ایکسٹینشن دیتا کوئی نہیں، ایکسٹینشن تو لی جاتی ہے نا، ایکسٹینشن لے لیتے ہیں پھر اگلے. نہیں، آپ کے خیال سے فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ بس یہ بتائیں. ان دا ہائنڈ سائڈ تو ظاہر ہے فیصلہ اچھا نہیں تھا، دونوں کے لیے اچھا نہیں تھا. نہ خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوا، باجوہ صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہوا. جسٹ امیجن کہ اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہ لیتے تو وہ کتنے ایک جو ہے وہ ان کا اور مطلب یہ کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. ہم دونوں کا اس کے اوپر کنسنسس ہو. اچھا یہ بتائیں، اسکندر سلطان راجہ صاحب کیسے آدمی ہیں؟ ان کو چیف الیکشن کمشنر بننا چاہیے تھا کہ نہیں تھا بننا چاہیے؟ سکندر سلطان راجہ صاحب جو تھے، یہ ایکچولی تو جنرل فیض صاحب نے نام دیا. ہوا یہ تھا کہ ہمارا ایک نہیں بن رہا تھا جو اپوزیشن پارلیمانی پارٹی، اور اس کے اندر تھا. پھر فیض صاحب نے کہا جی کسی کا کنسنسس نہیں ہو رہا تو اس پہ آ جائے. ایکچولی یہ نون لیگ کے تھے اور پرانا ان کا تعلق ہی نون لیگ سے تھا. انہوں نے مینوور کر کے ان کو ڈلوا لیا. تو آپ کے خیال سے ان کو چیئرمین ای سی پی بنانے کا فیصلہ درست نہیں تھا؟ آپ کی حکومت میں ہی ہوا نا؟ ہمارے کئی فیصلے غلط نہیں تھے، اس نے یہ فیصلہ بھی صحیح نہیں. چلے عثمان بزدار صاحب کی طرف بتائیں، عثمان بزدار صاحب کے اوپر آپ کا کیا اوپینین؟ عثمان بزدار صاحب کے اوپر اوپینین جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب حکومت میں تھے اس وقت ہم دے رہے تھے. عثمان بزدار صاحب کے اوپر اب وہ چلے گئے، اب کیا اوپینین دیں، بس ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کے خیال سے ان کو وزیر اعلیٰ بنانا درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ؟ نہیں ٹھیک ہے، جس کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے وہ فیصلہ ٹھیک ہے. نہیں، پر ایز اے وزیر اعلیٰ کیا آپ ان کی پرفارمنس سے خوش ہیں؟ وہ آپ کی پارٹی بھی چھوڑ گئے. کوئی خوش ہوگا، کوئی نہیں خوش ہوگا. اس وقت دیکھو نا، باتیں کرتے اچھا نہیں لگتا بندہ. اسی طرح آپ نے باجوہ صاحب کا پوچھا ہے، اب وہ چلے گئے، اب ان سے گلا تو نہیں کیا جا سکتا. جب حکومت میں آئیں گے نا، جب تگڑے ہوں گے اس وقت کرٹیسزم کر لیں گے ماضی کے اوپر. ابھی نہیں اچھا. یہ جو فرق ہوگی صاحب ان سے کبھی آپ کی اسلام دعا رہی ہو، کبھی ملاقات تو آپ نے خیر سنا تو ہوگا ان کے متعلق. تو ان کے متعلق آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اب جب کیسز آئے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ تو پاکستان تو لے کے آتے ہیں نا کیس، بتاتے ہیں نا کیا کیسز ہیں. اچھا تو فواد بھائی، اب ہم آتے ہیں مین کوشچن کے اوپر. وہ تو ہم تمہید باندھ رہے تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ہی غلط فیصلہ، سکندر سلطان راجہ بھی غلط فیصلہ، عثمان بزدار والا بھی عجیب و غریب فیصلہ. نہیں یہ کوئی میں نے یہ نہیں، یہ مطلب چلے عجیب و غریب فیصلے بہت بڑے بڑے اچھے بھی ہوئے ہیں. لیکن اب فواد چودھری صاحب تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مطلب جب آپ کا لیڈر ایسے فیصلے اپنی حکومت میں کرتا ہے، آپ کیوں تحریک انصاف میں شامل؟ نہیں کوئی فیصلے نہیں. انہوں نے تو پاکستان کو بدل کے رکھ دیا عمران خان نے 3.5 سال میں. ایک پاکستان کی اکانومی جو بالکل تباہ و برباد تھی وہ 6.3% کے اوپر لے آیا. پاکستان کے اندر جو ساری جس کے اوپر ہماری فارن پالیسی جو تباہ و برباد تھی، عمران خان نے اس کو. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان نے آخری سال اپنی گورنمنٹ کے لاسٹ ایئر میں امپورٹس کتنی کی؟ نہیں اسپیسیفکس کا تو نہیں مجھے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا. پہلے نہیں آپ چھوڑ دیں، اس میں نہ جائیں. 3 سال کا کووڈ، یار اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ پاکستان 3 بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز میں ہے کووڈ کے دوران. اور نہیں لکھوانا کمال ہے. آپ سر اکانومسٹ بھی، اکانومسٹ جو ہے تو آپ نے ڈالر ٹرپل کر دیا ہے، امپورٹس کا ڈبل ہو گئی ہے. کیا اثر آئے گا یار؟ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا عمران خان کے. یہ چلیں یہ بتا دیں پھر، یہ جو شوکت ترین صاحب نے کالنگ کی تھی IMF کی ڈیل رکوانے کے لیے، اس کے اوپر آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے IMF کی ڈیل رکوانے کے اوپر کوئی کالوں کا مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بھی چیز پاکستان کے مفاد میں تھی وہ تحریک انصاف نے کی. یہ کیسا مفاد میں ہے کہ عمران خان، اور اگر پچھلی حکومت کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بیٹھ کے میں غلطیوں کے اوپر کرٹیسزم شروع کروں یا یہ کروں، وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ جب دوبارہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی
تو عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہیں گے جی پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو. یہ تو 11 سال سے یہاں پر پختونخوا پہ حکومت کر رہے ہیں, ادھر آپ دیکھیں 1500 ارب روپے کا ابھی تک قرضہ چڑھا. دیکھو نا, مجھے دیکھا یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا, پختونخوا کے عوام نے 15 سال سے حکومت دی ہے نا, اس کا مطلب ہے وہاں پہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. یو شوڈ گو ٹو دا پیپلز ورڈکٹ. اگر آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے گھر کے آپ نے ساتھ میں زیادتیاں کری جا رہا ہوں, تو جب ووٹ کا وقت آتا ہے پھر بھی آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں. اگر 15ویں سال میں بھی آ کے تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے ووٹ مل رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف نے بڑا ڈیلیور کیا وہاں. وہ ڈیلیور تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیانیہ کیا ہوتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے بھائی, سب سے زیادہ پیسہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سیاسی زیادتی ہو رہی ہے, فلانی زیادتی ہو رہی ہے, پولیس نے پکڑ لیا, یہ ہو گیا, ہمیں الیکشن لڑنے دیا گیا, سائبر آ گیا. آپ پرفارمنس کے اوپر تو ووٹ لے ہی نہیں رہے. تو بیسیکلی آپ کے کہنے کا مطلب ہے رائٹس کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے, صرف اکانومی یعنی روٹی. تو سمپتھی فیکٹر نہ دیں پھر آپ, سمپل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو خیبر پختونخوا جو ہے صوبہ جو سب سے غریب تھا, اس کے اندر سب سے زیادہ جو فی کا آمدنی بڑھی وہ خیبر پختونخوا میں بڑھی. سب سے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آئے. خیبر پختونخوا میں امن ہوا, جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی. 3.5 سال جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, طویل عرصے کے بعد امن دیکھا لوگوں نے. تحریک طالبان کو لے کے آ گئے. تحریک طالبان آئی نہیں ہے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. اس طرح نہیں ڈیفینس کیا اس ڈیسیژن کا کہ 40,000 افغانستان کے ساتھ نہیں کبھی نہیں. عمران خان نے کب کہا؟ نہیں آپ مجھے بتائیے عمران خان نے کب کہا؟ عمران خان نے یہ بولا ہے, آپ کو ویڈیو پلے دکھا دیں, مجھے ویڈیو پلے کر کے دکھا دیں کہ 40,000 فائٹر لے کے آئے وہ. جی وہ کہہ رہے 40,000 لوگ ہیں, ان میں سے 8,000 فائٹر ہیں, باقی بھی ٹی ٹی پی کے. تو باقی لوگ آئے تو نہیں نا. یہ دیکھیں, یہ سنیں. دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. ہاں اب یہ جتنے بھی 30 سے 40,000 یا 45,000 لوگ جو واپس آ رہے ہیں 5 سے 7,000 فائٹر ہیں, بالکل ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو مراکنڈ میں خاص طور پہ انہوں نے اب سمجھ آ گیا, میں آپ کو پوری اب میرا تفصیل سے اس کا دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, لوگ یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں 30-40,000 لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو اب دیکھیں نا. اچھا اب میری نہیں اب آپ نے یہ ویڈیو چلائی ہے نا, اب آپ کو 3 منٹ میری پوری بات سننی پڑی. جب طالبان کی حکومت وہاں پہ آ گئی, اس کے بعد ہمیں جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے ان سے رابطہ کیا طالبان اتھارٹیز نے. انہوں نے کہا جی یہ تقریباً 24,000 بندہ ہے, خان صاحب 30,000 کہہ رہے ہیں, 24,000 بندہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے, اور جب آپریشن ہوا تھا یہ لوگ وہاں سے نکل کے افغانستان آئے ہیں, آپ انہیں واپس ری سیٹل کریں. ان 24,000 میں سے جو فائٹر تھا وہ تقریباً 3,000 تھا, اور جو ہمیں بتایا گیا تھا اس میں جو مین فائٹر تھا وہ 1,600 کے قریب تھا. اب طے یہ تھا کہ یہ پاکستانی سٹیزنز ہیں, ان کو واپس لائیں یا ان کو کیسے سیٹلمنٹ کریں. جب ان کی کوشش کی گئی, سب سے پہلے جو تحریک انصاف کے پی تھی اس کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ واپس سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کی نہ پراپرٹیز وہاں پہ رہ گئی ہیں, نہ ان کی زمینیں وہاں پہ رہ گئی ہیں, نہ ان کا مال ڈنگر وہاں پہ رہ گیا, تو ان کو واپس نہیں لائیں. پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اپنے علاقوں میں نہیں جائیں, ان کو کہیں اور بسانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ نیگوسیشنز ابھی چل رہی تھیں تو ہماری حکومت چلی گئی. کوئی بندہ پاکستان میں نہیں آیا ٹی ٹی پی کا, اور امن اس لیے رہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پہلی دفعہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کی, اور صرف طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کی, اس سے پہلے اشرف غنی کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی. جب ہم ایس سی او کانفرنس میں گئے اور اشرف غنی نے اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کر دی, تو عمران خان نے پیچھے پوچھا کہ اب ہمیں اس سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو شاہ محمود قریشی صاحب تھے, موحد یوسف تھے, میں تھا, انہوں نے کہا کہ جی نہیں چھوڑیں پرے نہیں ملتے. لیکن 10 منٹ بعد خان صاحب نے کہا نہیں ہمارا ملنا ضروری ہے. ہم وہاں ملے اشرف غنی سے. اشرف غنی صاحب اتنے زیادہ اس وقت جو ہے وہ بونتھرے ہوئے تھے, ان کو اس وقت تھا کہ طالبان یہ کر دیں گے وہ تو سلاٹر ہو جائے گا, اور ان کا سلاٹر ہوگا یہاں پہ, طالبان بچیں گی نہیں. اور میں بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اشرف غنی جو تھا وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا بات کرتے ہوئے خان صاحب سے کہ اس نے پانی کی پوری بوٹل جہاں سامنے پڑی تھی اس نے پینے کے بجائے اس نے اپنے سر پہ انڈیل لی, اور اس کا سارا سوٹ خراب ہو گیا اور ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اس طرح انگیجمنٹ سے آپ چیزیں چلاتے ہیں. دیکھیں جو فواد چودھری ابھی اس بات کا ڈیفینس کر رہے ہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے کے فواد چودھری سے بڑا ایک سٹارک کانٹراسٹ ہے. بالکل, کہ 10 سال پہلے والا فواد چودھری کبھی بھی نہ کرتا. نہیں میں دیکھیے اب آپ
نہیں اس کو بھی دیکھیں نا ایشو کیا ہے. جب پوری دنیا طالبان کے ساتھ لڑ رہی تھی آپ اس وقت طالبان کے سپورٹ کر رہے تھے. جب پوری دنیا جب وہ طالبان وہاں پہ آ گئے اب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے لڑ پڑیں. دیکھیں ہر بات کا طریقہ ہوتا ہے, ہر بات کی ایک آپ نے اینڈ رزلٹ تو پیس ہے نا. اب عمران خان کہتا ہے کہ نہیں آپ نیگوسیشن سے پیس لائیں, اور میں اس بات کے اوپر آپ سے ایگری ہوں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے, پوری قوم کو یہ لڑنا پڑے گا. ایکسٹریمسٹوں سے ایک حد کے بعد آپ کو لڑنا ہی پڑتا ہے. فواد بھائی ہم نے آپ کے بارے میں بیانات سنے, یہ شبلی فراز کے, شیر افضل مربت کے, باقی سارے پی ٹی آئی والوں کے. جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی تو عمران خان نے لگائی ہے نا, تو یہ قیادت آپ کے خلاف بیان بازی کیوں کرتی ہے؟ یار کچھ کو تو نوکریوں کے خدشے ہیں کہ پتہ نہیں آ جائے گا تو پتہ نہیں ہماری نوکری چلی جائے گی یا کیا ہو جائے گا, اور کچھ کو ظاہر ہے کہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز میں چلتا رہتا ہے, سچی بات ہے. اور میں تو عمران خان کے علاوہ باقی لوگوں کو تو سچی بات ہے یہ جو ابھی کی لیڈرشپ ہے ہم تو اتنے قریب سے نہیں جانتے, اور جو لیڈرشپ جو ہمارے ساتھ رہی تھی وہ بیچاری یا جیلوں میں ہے یا غائب ہے یا ادھر ادھر ہے, اور عمران خان آئے گا تو دیکھ لیں گے. آپ کو لگتا نہیں کہ جیلوں میں جانے میں عمران خان کا اپنا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تلخیاں بڑھانی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہو سکتی تھی. عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کتنا ایک نیریٹو اس قسم کا بنا دیا ہے کہ وہ بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے, اور وہ باہر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ سارے لگے ہوئے ہیں بس. تو دیکھیں باہر والی تو آپ کی پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں نا. میں پچھلے دنوں ایک تحریک انصاف کے اکاؤنٹ ہے کیڈو ریبانڈ, مطلب وہ پیچھے سے عادل راجہ کا اکاؤنٹ ہے وہی چلاتا ہے. عادل راجہ کا اکاؤنٹ ہے؟ جی جی, یہ عادل راجہ کا, پاکستان ولی بھی ہیں, یہ 2-3 اکاؤنٹس ہیں. لیکن یہ جو عادل راجہ کے اکاؤنٹس ہیں یہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بائیک آؤٹ کرو, بیرسٹر گوہر کو بلاک کرو, یہ رؤوف حسن کو بلاک کرو. اور وہ اکاؤنٹ جن کی فیس ہی کوئی نہیں, جن کے چہرے کوئی نہیں, جن کے نام کوئی نہیں, وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بلاک کروا رہے ہیں, اور آپ کے جو فالوورز ہیں پی ٹی آئی والے وہ ان کو بلاک بھی کر رہے ہیں, نیچے کہہ رہے ہیں ڈن سر ڈن سر, ایک فیک اکاؤنٹ کو. تو یہ آڈینس آپ نے کریٹ کی. آڈینس کا تو مجھے تو اس کا نہیں پتا ہے, کیونکہ دیکھو نا ہم نے تو ہمیشہ, ہم تو نیشنلسٹ ہیں, میرا تو ظاہر ہے ہسٹری ہے ہماری, ہم تو ظاہر اس پالیسی کے کہ کسی طریقے سے فوج اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں, ہم تو اس پالیسی کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کا تو ایک پورا پلان ہی یہ ہے کہ یہ, اور اچھا یہ لوگ زیادہ کون ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, یہ جو مین نیریٹیوز بناتے ہیں یہ علیحدگی پسند ہیں, سیسیشنسٹ ہیں, جس میں یہ پی ٹی ایم بھی جو ہے حصہ اپنا ڈال دیتی ہے, اس کے بعد اپنا یہ بی ایل اے والے ہیں, ٹی ٹی پی والے ہیں, یہ لوگ ہیں جو یہ اس طرح کے نیریٹیوز بناتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو آئی ایم ویری شیور کہ یہ را کی اور ان کی بھی سپورٹ ہوگی, کیونکہ یہ ایجنسیز ایسے تو کام نہیں نہ کرتی کہ فون اٹھا کے کہ جی آپ سے آج سے ہمارے ساتھ ہو جائیں گے, وہ ان کو پتہ ہو نہ ہو, لیکن یہ ایک پورے گروپ ہے جو 100% دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے, اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لانے کا. لیکن فواد بھائی یہ تو دیکھیں عمران خان کا اپنا بھی ایک بیانیہ اس سلسلے میں موجود ہے نا, ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے کہ جی ڈاکہ واقعہ اور 1971 اور اس طرح کی وہ باتیں. دیکھیں یہ جو ابھی ریسنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کچھ عرصہ پہلے, کل سے تو الحمدللہ یہ ختم ہو گیا سارا معاملہ, وار از اوور, لیکن اس سے پہلے جو تھا نا تلخیاں بڑی بڑھ گئیں. جب عدت کیس جیسے کیسز بنائے جائیں, جب آپ ملک کے فارمر پرائم منسٹر کو اٹھا کے ڈیتھ سیل میں جو ہے وہ بند کر دیں, جبکہ 1 کلاس کم از کم ان کی بنتی ہے, ان کی بیگم کو آپ اس طرح سے کر دیں, پھر جس قسم کا نیریٹیوز بنائے گئے اس سے ایک تلخیاں بڑھی ہیں, اور بہرحال تلخیوں کو کم ہونا چاہیے تھا, اور اللہ کا شکر ہے اب کل سے یہ معاملہ. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ عمران خان اپریل میں 2022 میں اپنے عہدے سے گئے, اور عمران خان چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, کوئی 1-2 میڈیا پر بیانات جاری کیے, 6 مہینے وہ گھر میں بیٹھے رہتے, کوئی فوج مخالف بیانیہ, کوئی ایکسٹینشن, کوئی ایسی بات نہ کرتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 6 مہینے بعد سکون سے الیکشن ہو جاتے اور تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. عمران خان جو ہے نا وہ نواز شریف نہیں ہے کہ وہ لنڈن چلے جاتے. عمران خان کے لیے بھی آسان تھا, ٹکٹ کٹاتے لنڈن چلے جاتے. انہوں نے تو دیکھو ہمارے 3 دن کے بعد عمران خان کے ایک ٹویٹ کے اوپر لاکھوں لوگ پاکستان میں باہر نکل آئے تھے. تو دیکھو جب اتنا بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے نا لوگوں کا, اور یہ ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو یا ٹو بی فیئر ود ایون نواز شریف کو یا بے نظیر بھٹو کو ویسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے ظفر اللہ جمالی ہے یا شاہد خاقان ہے یا شہباز شریف ہے. یہ لوگ نہیں ہیں,
ان کے اشارے کے اوپر لاکھوں لوگ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. سو آپ کو ان کے مطابق رسپیکٹ دینی چاہیے. سو آئی تھنک وہ تو خیر پیچھے کی کہانیاں. عمران خان کا جو ایک بیانیہ تھا ملک جی 6 ماہ میں ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا. یہ تو شہباز شریف نے سب سے زیادہ انہوں نے بولا کہ جی ملک سری لنکا بن جائے گا جیسے ہی وہ وزیر اعظم سے اترے. پھر ان کو پتہ ہے, دیکھیں دھرنے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھی مانتے ہیں کہ ملک میں نقصان کرتے ہیں, ہمارا اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹانے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوتی, اور لوگوں کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے. اور یار خدا کا خوف کرے, آپ کو نہیں پتا ہے کیا اسمبلیوں نے, ایم کیو ایم نے, پی ایم ایل کیو نے, بی اے پی نے یہ ووٹ کیے فار گاڈ سے. کیا یہ کہانی نہ پوچھیں کہ چودھری پرویز لائی آپ کے ساتھ کیسے کھڑے رہے, وہ ان کو بھی اشارہ مل جاتا. وہ بھی نہیں, چودھری پرویز لائی صاحب نے تو بڑی قربانی دی ہے, اتنی دیر بیچارے اس عمر میں ان کو جیل میں رہے ہیں, بس انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ. اچھا, چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی کہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ جی یہ اسمبلی توڑو پنجاب کی. دیکھیں ایسا نہیں تھا, سب سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کا آئیڈیا جو تھا نا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پنڈی کے جلسے میں ہوا تھا. یہ بات ضرور ہے کہ جب خان صاحب نے بعد میں مشورہ کیا, میرے سے بھی کیا اور لوگوں سے بھی کیا, اور میرا بالکل یہ تھا کہ اگر آپ نے بڑی پالیٹکس کرنی, دیکھو نا ہم نے جی بی میں اور کشمیر میں نہیں توڑی اسمبلیاں, وہاں پہ بتائیں ہماری پارٹی کا کیا حال ہو. ٹھیک ہے, خان صاحب نے کہا میں جنرل باجوہ کے مشورے پہ اسمبلیاں توڑی. نہیں ان کا بیان ہے اندر, نہیں کوئی ایسا بات نہیں, وہ بات کی میں کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, ہر چیز کی بات ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی, اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی. اور ہم نے نظام میں رہ کے آج جو پی ٹی آئی ہے, جو پولیٹیکل مقام ہے تحریک انصاف کا, یہ کبھی نہ ہوتا اگر ہم اسمبلیوں میں بیٹھے رہتے. تو ٹھیک ہے, آپ نے بڑی پالیٹکس کی ہے, ایک آج اتنا بڑا دیکھو نا عمران خان کا جو قد ہے, مطلب قائد اعظم کے بعد پاکستان میں مجیب الرحمان کو یس اتنی بڑی مقبولیت ملی ہے, اس کے بعد تو کوئی اور قریب بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, نہیں وہ اچھا تو اچھا لگتا ہے, دل سے تو اچھا ہی لگتا ہے آپ کو بھی, ظاہر ہے اتنا عرصہ آپ نے گزارا. میرے ساتھ عمران خان نے آج تک کبھی زیادتی نہیں کی, میرے ساتھ اچھے رہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو حالیہ 2-3 سالوں کا اس پارٹی کا بیانیہ رہا ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچا. دیکھیں یہ بات آپ کی اس لحاظ سے, آپ نے بات کر رہے ہیں تلخیوں کے اندر جو ایک بیانیہ آتا ہے, تلخیوں کے اندر بیانیہ تلخی آئے گا نا. میں تو ان لوگوں میں ہوں جو کہتا ہے کہ تلخیاں کم ہونی چاہیے. دیکھیں نا, میں تو اس کا بھی حامی ہوں کہ آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, یہ درست نہیں ہے. ہم ڈیل تو نہیں چاہ رہے نا, ہمیں تو بات کرنی چاہیے کہ آپ ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, پی ایم ایل این ایک حقیقت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ان کے بغیر ہی ہم جو ہے وہ ساری 100% فتح نہیں ہوا کرتی. یہ جتنی جلدی سمجھ جائیں نا ساری پارٹیاں اتنا ہی اچھا ہے. یہ فواد بھائی جو اشتعال انگیز بیانیے کے ساتھ ایک خودکش بمبار قسم کے لوگ بھی تیار کر دیے گئے ہیں, جو کہ اب نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں کل عمران خان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو عمران خان پہ اٹیک کرنا شروع ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنیت ہے اس کو آپ ریورس کیسے کریں گے؟ نہیں یہ ریورس ہو جائے گی, ان کی کوئی ہے ہی نہیں. عمران خان کی ایک اسٹیٹمنٹ کی مار ہے یہ سارے. یہ جو سارے, آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ ان کی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو 2-3 مہینے کی زندگی ہے ان کی. یہ تو ایسے ہی بس وہ تو جو ہینڈلنگ کی ہے ان لوگوں کو, یا جس طریقے سے ایک چیز کی ہے اس میں جو ہے وہ یہ لوگ بھی ہیرو بن گئے ہیں, ورنہ یہ تو زیرو تھے اور زیرو رہنا ہے انہوں نے ساری عمر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور آپ کی یہ بات اس میں بھی بالکل صحیح ہے کہ ایک یہ بھی آپ نے جو بھی بات بتائی ہے, یعنی دیکھو ایک بندہ 50 اکاؤنٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ بے نامی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اپنے مشورے ٹھوکی جا رہا ہے. وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے, نیچے خود ہی کوئی 50 کمنٹ اپنے اس فیور میں لکھ دیتا ہے. تو یہ تو ایک بالکل انہوں نے تباہی جو ہے وہ کی ہے, جو یہ چند لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ فواد بھائی آپ کے علاوہ جو حالیہ دنوں میں اٹیک لانچ کیے گئے اس پہ تو پی ٹی آئی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کے بھی کافی لوگ شامل ہیں, کافی نظر آتے ہیں, وہ بھی آپ ہوں گے. ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی ہے, دیکھو چاہے وہ اٹیک کرے چاہے وہ ساتھ ہو, میں تو اپنے ویوز کے اوپر رہوں گا. اور میرا ویو بڑا سمپل ہے. میرا ویو یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کا استعارہ ہے, اور اس کو, اور عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو تو میں کہوں کہ جی آپ پاکستان کی فوج کے خلاف اور عوام کو ایک دوسرے سے لڑا لیں. دیکھو نا, یہ افورڈ ہی نہیں ہو کر سکتے. میں تو پر یہ 2 دن پہلے تو کہہ رہے تھے, میں نے خود لوگوں کو کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کر مارچ کرو, مطلب پورا امن کرو لیکن مارچ ضرور کرو. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا سلمان راجہ نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے, بٹ ایشو از کہ سلمان تو کسی میٹنگ میں نہیں تھا, ہم لوگ تھے میٹنگز میں.
اور کبھی ان میٹنگز میں یہ چیز ڈسکس نہیں. چوہان صاحب بتا رہے تھے کہ ایک فیصل شیر جان نام کا کردار تھا جو کہ آپ کی ہر میٹنگ سے پہلے 10 منٹ تمہید باندھتا تھا اور کہتا تھا بوٹوں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے, نہیں چھوڑنا آپ نے بوٹوں والوں کو. تو یہ بات آپ کو کس حد تک درست لگتی ہے؟ دیکھیں چوہان صاحب جو ہیں وہ اگریسو بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہمیشہ رہتا ہے اگریسو رہتا ہے. وہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ ادھر سے بھی اگریسو بات کرتے تھے, لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ کوئی ایسی بات عمران خان کی طرف سے نہیں ہوئی. تو پھر مطلب جنرل باجوہ کو جو جعفر اور میر صادق کہتے تھے وہ بھی نہیں بولا ہوں گا. نہیں, وہ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو کہا تھا شہباز شریف اور ان لوگوں کے لیے میں نے بات کی تھی. اور دیکھیں بات سمپل ہے, تلخیاں بڑھانا چاہیں آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں تلخیاں بڑھانے والی, تلخیاں کم کرنا چاہیں آپ تلخیاں کم کر سکتے ہیں. فواد بھائی آپ کو پھر جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے متعلق آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی اس کے ساتھ بھی صلح ہو جائے؟ دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا وہ آپ دشمنوں کے درمیان نہیں ہوتی. آپ مثلا جو بھی ہے آپ کا جو امریکہ میں آپ دیکھیں ٹرمپ کا بائیڈن کا آپس میں بہت ان کی جو ہے وہ تلخیاں ہیں, بہت ان کا زیادہ ہے. لیکن برطانیہ میں آپ دیکھیں رشی سنیک کا اور موجودہ پرائم منسٹر کی بڑی آپس میں ہے. اس طرح سے نریندر مودی اور راہل گاندھی نے کیا کیا نہیں کہا ایک دوسرے کو. لیکن دیکھیں آپ نے الٹیمیٹلی آپ کو کچھ باتوں کے اوپر بات مان کے چلنی ہوتی ہے, اور ان ساری باتوں میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور عوام فیصلہ کرے گی کہ حکومت رہنی ہے یا جانی ہے. یہ فنڈامنٹل ہے. اب ایشو اس میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تھوڑی تلخیاں اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ دشمن نظر آنا شروع ہو گئے. مطلب اب یہ دیکھو نا میرے کتنے دوست ہیں نون لیگ کے اندر, اب میرا کسی سے میں ملوں گا ہاتھ ملاؤں, مطلب اب جیسے فار ایگزامپل اعظم نذیر تارڑ ہیں, مصدق ملک ہیں, ایون رانا صاحب ہیں, یہ لوگ مطلب سالوں سے ہمارے دوست ہیں. لیکن اگر آپ پبلک پلیس کے اوپر کہیں بیٹھے ہوں تصویر لگ جائے تو لگ جاتا ہے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, جی کیا بات ہو گئی. یہ دشمنی والا ایلیمنٹ تو نیچے کرے نا, خدا کے لیے بات تو کرے ایک دوسرے سے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے جس کے اوپر آئی تھنک کہ ہمیں ٹمپریچر اس حد تک تو نیچے لانے چاہیے. اور عمران خان اس پہ راضی ہوں گے؟ کس پہ ٹمپریچر نیچے لانے؟ دیکھیے عمران خان راضی نہیں ہوں گے تو پاکستان میں سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. اس لیے عمران خان کو بھی چل تو رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے یار, ابھی تو جو چل رہا ہے نا یہ شہباز شریف اور زرداری وہ سیاسی لاشیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہی ہے. ان کا بوجھ کتنی دیر اٹھائیں گے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کا ٹکا فائدہ ہے اس وقت فوج کو, وہ زرداری کا ٹکا فائدہ ہے فوج کو, یا ابھی آپ دیکھو امریکہ میں کیا ہوا, ریزولوشن آ گئی ہے. کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ وہاں کا ڈائسپورا یونینیمسلی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. شہباز شریف اور زرداری وہاں پہ ولن ہے. یو کے میں جو آ رہا ہے یہ لوگ وہاں پہ ولن ہے. یہ جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل پارٹیز کا, اس کی وجہ سے تلخیاں جو ہیں وہ ہیں. اچھا تو فواد بھائی ایک بات تو بتائیں گے, مطلب یو این بھی پی ٹی آئی کے حق میں بولا, یو ایس کانگریس بولی, یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ پچھلے دنوں بولا, پھر جو یو کے پارلیمنٹ ہے وہ بھی بولی, مطلب ایک ٹھیک پورا ویسٹرن بلاک بولا, پورا ایک ویسٹرن بلاک بولا. بلکہ یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی ایک سٹیٹمنٹ اسرائیل نے تو نہیں دیا, میں تڑکا لگا رہا ہوں جس پہ انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں. لیکن یہاں پر آرگومنٹ یہ ہے کہ جب کشمیر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہ تحریک انصاف کی سارے لابی گروپس کدھر غائب تھے, اور اس ٹائم کیوں نہیں کوشش کی؟ نہیں, یہ بات صحیح ہے آپ کی. وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو ڈائسپورا میں جو عمران خان کو جو سپورٹ ملی ہے نا یہ ریسنٹ فینومنا ہے. یس پہلے بھی عمران خان بڑے پاپولر تھے, لیکن یہ جو سپورٹ ملی ہے اور اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ نے زرداری اور شہباز شریف کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے, پاکستان یونینیمس ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ ان کا بوجھ جو ہے پاکستان نہیں اٹھا سکتا. اگر یہ جو سپورٹ ہے پاکستان کی امریکہ میں انپریسیڈنٹڈ ہے, یو کے میں انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس سے ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو اتنی بڑی سپورٹ ہے ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. اوورسیز پاکستانی اس کو عمران خان کے علاوہ کسی کو نے پوچھا ہی نہیں کبھی. اس کی وجہ سے آج جو اتنا بڑا ویسٹرن بلاک جو ہے جس کے اندر عمران خان کی اتنی ایکسیپٹنس ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ پاکستان کا ڈائسپورا ہے. اس کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں. چلیے فواد بھائی ذرا 9 مئی کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات تو اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک فالس فلیگ تھا یا یہ تحریک انصاف سے ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دلوں کے قریب ایک نیریٹو ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ روز جا کے بتاتے ہیں کہ 9 مئی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں بالکل صحیح بات ہے, لیکن پیپلز پی ٹی آئی نے تو خیر ثابت کر دی ہے نا کہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اب یہ جو نیریٹو ہے اس کے بعد 8 فروری ہو گیا. اب دیکھیں نا 9 مئی کے بعد 8 فروری دونوں کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, اس لیے اس کو بیلنس چاہیے. اور کل جو عمران خان نے بیان دے دیا ہے, آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونیٹی کہ ہم پاکستان کو نارملائز کریں اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں, اس بات کو آگے بڑھا کے چلیں. اینڈ آئی مسٹ سے ایون جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا بڑا تعلق رہا ہے, ان کا ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی تھے, خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں جہاں پہ کام کرتے ہیں, اس میں تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ فواد بھائی یہ جو تلخیاں ہیں یہ تو آپ نے پھیلائی ہیں نا, یہ تلخیاں آپ جیسے لوگ ذمہ دار ہیں. یعنی آپ نے حد ہی کر دی ہے ٹویٹر کے اوپر. آپ لوگوں نے جو تماشا لگایا ہے کہ عمران خان یہ کر دو, گھڑی ہو گئی ہے, وہ ہو گئی ہے, اور یہ جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان میں ایک آئی وڈ سے کہ جو تلخیاں پیدا کی ہیں آپ لوگوں نے, وہ بھائی آپ ایکول ذمہ دار ہیں اس کے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جتنے وہ ذمہ دار ہیں اتنے آپ بھی ویسے ذمہ دار ہیں. یہ وائرس بتایا بھی تو ہم نہیں کہا نا, ہم نہیں تلف کرنا, آپ نے بنایا ہے. آپ نے اس وقت جو ہے وہ سارا جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سارے جو جعلی اکاؤنٹس کا سارا کاروبار اور یہ سارا ہوا وہ ٹویٹر کے اوپر ہوا. اور یہ جو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ تلخیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. اصلاح کریں آپ بھی, اپنی مہربانی کریں اور پاکستان کے اندر کوئی جمہوریت آنے دیں. والا آدمی ہے جو بھی بندہ پاکستان میں آرمی چیف بنتا ہے یا جو جنرل بنتا ہے, ظاہر ہے اس کی ایک بڑی پیچھے ہسٹری ہوتی ہے. یہ جو لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ یہ جنرل بن گیا ہے تو وہ تو ایسے ہی آ گیا, یہ نہیں وہ دیکھتے کہ پچھلے اگلا بیچارہ 30 سال جو ہے بندوق پکڑ کے بارڈر پہ کھڑا رہا ہے. یہ تو لوگ ایسے جو باہر بیٹھے ہوئے یہ جو لڑانا چاہتے ہیں نا, یہ ان کا نیریٹو ہے کہ یہ جنرل بن گیا جی, اس کا تو بھائی وہ 30 سال بندوق لے کے کھڑا رہا ہے, وہ تو کئی گولیاں جو ہے وہ مس ہوئی ہیں, قسمت ہے وہ بن گیا. قسمت تو ہر جگہ ہی چاہیے ہوتی ہے. تو دیکھیں میرے خیال میں ہی از اے جینٹل مین. تو آپ کے یہ جو ابھی آپ نے بات کر رہے ہیں, یہ جیسے ہی فرض کیا سوشل میڈیا پر جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس لانچ ہو جائیں گے, وہ تو سارے کہیں گے کہ جی فواد چودھری کو پلانٹ کیا گیا ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے, آرمی چیف کی تعریفیں کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے تلخیاں بڑھاتی رہنا ہے. دیکھیں میں پولیٹیشین ہوں, میں بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا. میرے تو پالیٹکس کا ماحول ہوگا تو میں پالیٹکس کر سکتا ہوں, نہیں ہوگا تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے. سمپل بات ہے. اب آپ یہ جو لوگ ہیں سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں, یا تو ان کے نام ہی اصلی نہیں ہوں گے یا یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ انڈیا سے کر رہے ہیں, یہ اپنا بھوٹان سے کر رہے ہیں, نیپال سے کر رہے ہیں, کدھر سے کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتہ, اور نام اصلی ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یا تو یہ لوگ جو ہیں جو میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ علیحدگی پسند ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا تو ایک ہی سروائیول ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان نارملائز ہو اور ہم ایک ڈیموکریٹک ملک بنے جہاں لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو. بس چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی اپنی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. اور اینڈ پہ جو فواد چودھری صاحب سے ایک سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے اور صلح کی بات کی ہے, میرے خیال سے ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. اللہ کرے تحریک انصاف کی واقعی قیادت کو بھی اتنی عقل کبھی آئے. لیکن چلے اس پہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سب لوگ راضی نہیں ہوں گے, میرا اپنا بھی خیال نہیں کہ ان کو کبھی آئے گی. چلے تو اس کے ساتھ ہی شو ایڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ.